الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ کے دوست، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ایسے اعمال اور ایسی صفات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے پیارے اور محبوب بندوں میں ہو جائے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے۔ من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اس کے لیے اللہ ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص اولیاء اللہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہم کر رہے ہیں، اور مختلف انداز سے۔ ایک تو یہ کہ اولیاء کرام جن کی نیک وہ اعمال، عبادات، کہ ہم وہ صفات سنیں اور ہم بھی ان کی اتباع کریں، پیروی کریں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اپنے نیک بندوں کے کئی اوصاف وہ بیان فرمائے ہیں، اور نیک بندوں کے راستوں کو اختیار کرنا، ان کے راستوں پر چلنا، یہ تو خود ہم دعا سورہ فاتحہ کے اندر یہ مانگتے ہیں، اور نماز کے اندر گویا کہ یہ ہماری دعا ہے، اور اللہ پاک نے ہی اس دعا کی تعلیم دی ہے۔ اور اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ کہ اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے۔ اب یہ انعام یافتہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے انعام وہ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین یعنی اولیاء اور نیک لوگوں پر۔ گویا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ہستیوں کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں انبیاء کرام علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، پھر آگے تابعین، تبع تابعین اور اسلاف کا ایک پورا یہ انداز، ہم گویا کہ ان نیک بندوں کے راستوں پر چلنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ چلنے کا ایک طریقہ پیری مریدی کے طور پر بھی ہے، کہ آدمی کسی شیخ کامل، کسی جامع شرائط کا مرید جب بن جاتا ہے تو کافی چیزوں کی رہنمائی اور ہدایت اسے وہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس پر آج کچھ گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں۔ مفتی محمد حسان عطاری صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور مفتی جمیل رضا عطاری، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے حسان صاحب آپ سے بات کروں گا، پیری مریدی کی ہم گفتگو کرتے ہیں، تو یہ پیری مریدی یہ ہے اصل بیسک، یہ ثابت کہاں سے کہ کسی کو پیر ہی بنانا لازمی ہے یا بنانا چاہیے؟ اصل اس کی بیسک وہ کہاں سے ہے، اور اس کا ثبوت شریعت مطہرہ میں کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ پیر کی جو اصل ہے عربی زبان میں، وہ تو مرشد بنتی ہے، یعنی جو رہبری کرنے والا ہے، رہنمائی کرنے والا، جس کو عربی زبان میں مرشد کہا جاتا ہے، یعنی ہدایت دینے والا۔ تو اصل جو ہدایت دینے والی ذات ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کہ وہی اصل ہدایت دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مخلوق میں یقیناً جو سب سے بڑھ کر ہستی ہے جو ہدایت دینے والی ہے، جن کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ وہ ہیں کہ جو سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، وہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ تو پیر کی بیسک جو بنتی ہے عربی زبان میں، وہ مرشد بنتی ہے، یعنی اس کا جو معنی بنے گا وہ مرشد کے معنی کے اندر بنے گا، اور ہماری اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں جو
مرج ذات تھی، اور آپ کے وصال فرمانے کے بعد بھی جو مرج ذات ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جن سے رہنمائی لی جاتی ہے. تو اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ظاہری طور پر بھی تشریف فرما تھے، تو ساری رہنمائی ان کی طرف سے ہی ہوتی تھی. صحابہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا جو دور دراز کے صحابہ ہوتے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کر ہی دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو جو آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، وہ ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے. قرآن مجید، فرقان حمید اور آپ علیہ السلام کی سنتیں، آپ کی احادیث طیبہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، انہی کی روشنی میں یہ بیعت کرنا اور دوسروں کو اس بات پر ابھارنا کہ وہ نیکی کے کام کریں، عبادت کے کام کریں، یہ آپ کی تعلیمات میں سے ملتا ہے. پیری مریدی کی جو بنیاد بنتی ہے وہ ظاہر ہے کہ بیعت کے ذریعے بنتی ہے، کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنا ہاتھ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں دیتا ہے اور اس سے بیعت کرتا ہے. تو اب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم تعلیمات دیکھتے ہیں تو نمبر ایک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف چیزوں پر بیعت لینے کا ثبوت یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور صحیح احادیث کے اندر بھی موجود ہے. دوسرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح خود بیعت کی، اسی طرح اپنی طرف سے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیجا کہ وہ آپ کی طرف سے نیک کاموں کے اوپر دوسروں سے بیعت لیں. صحیح. یہ انشاءاللہ میں حدیث پیش کرتا ہوں، اس پر مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ یہ جو بیعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب بن کر یہ کوئی اور بھی لے سکتا ہے، اور یہ جو بیعت ہے یہ نیک کاموں پر ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات اسلام پر، اسلام لانے پر، ایمان لانے کے اوپر بیعت لیتے تھے. بعض اوقات آپ کی طرف سے جو بیعت لی جاتی وہ ہجرت پر بیعت لی جاتی تھی، بعض اوقات اللہ کی راہ میں نکلنے کے اوپر بیعت لی جاتی تھی، بعض اوقات تجدید بیعت کرواتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی بیعت کر لی ہے پھر دوبارہ مختلف امور پر بیعت کروایا کرتے تھے. اور نیک اعمال پر کہ یہ نیک کام کریں گے، ان برائیوں سے بچیں گے، یہ تو بہت ساری احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل موجود ہے کہ آپ نے صحابہ سے اس حوالے سے بیعت لی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورہ ممتحنہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، کہ اے نبی جب مومن عورتیں، وہ جو ایمان لا چکی ہیں، یعنی ایمان والی عورتیں جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو آپ ان کو بیعت کیجیے اور وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. کن کن چیزوں کے اوپر بیعت کریں؟ وہ ساری باتیں ذکر کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زناکاری نہیں کریں گی، تہمتیں نہیں لگائیں گی، اور اسی طرح جو بھلائی والے باتیں ہیں اس کے اندر نافرمانی نہیں کریں گی. اس پر بیعت کرنے آئیں تو آپ ان کو بیعت کر لیجیے. یعنی یہاں شرک سے بچنے، ایمان لانے اور دیگر برائیوں، دیگر نیک امور کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اور ان کے لیے وصف جو ذکر کیا وہ مومنات کا ذکر کیا، یعنی وہ ایمان والیاں ہیں. اب جو شرک سے بچنا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، ٹھیک، ایمان کو چھوڑیں گی نہیں، شرک کا ارتکاب نہیں کریں، جیسے نہیں کر رہی ویسے اس کے اوپر مستقیم رہیں گی کہ آئندہ بھی نہیں کریں گی. یہ باقاعدہ بیعت، ہاں بیعت اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے اوپر ان سے بیعت لیجیے. تو ایک تو یہ ثبوت ہوا. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت حدیثیں ہیں. حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مرد، عورتیں، بچے، بڑے یہ سب آ رہے تھے. فبایعوہ علی الاسلام والشہادہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے اسلام اور گواہی پر بیعت لے رہے تھے. شہادت کے الفاظ ہیں اس کے اندر. تو راوی نے جب پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے تو حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہادت کے معنی یہ بیان کیے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیعت لے رہے تھے کہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ طبرانی کبیر اور طبرانی
اوسط کے اندر اور مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور اس کو امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ اب اس میں دو چیزوں پر بیعت ہے، اسلام اور ایمان۔ شہادت جو لفظ آیا ہے، شہادت سے مراد یہاں پر ایمان۔ تو اب اسلام اور ایمان میں کیوں دو چیزیں ہیں، ایمان کا الگ ذکر کیا، اسلام کا الگ ذکر کیا؟ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو ایمان ہے اس کا جو اطلاق ہوتا ہے، یعنی جب ہم ایمان کا لفظ بولتے ہیں تو عام طور پہ اس سے مراد جو ہوتا ہے یہ عقیدے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی آپ اللہ پر ایمان لے کر آئیں گے، آپ رسول اللہ پر ایمان لے کر آئیں گے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کے رسولوں پر، دیگر چیزوں پر جو اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، اس کو عام طور پہ ایمان کہا جاتا ہے۔ اور جو ظاہری عمل ہم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج ادا کرنا، ان تمام کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے اوپر چھوٹے بڑے اور عورتیں مرد سب سے آپ علیہ السلام نے بیعت لی۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، کئی مقامات پہ ذکر کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے۔ 57 نمبر اور 58 نمبر حدیث مبارکہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، جس کے بارے میں یہ خود فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کو قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے اوپر بیعت لی۔ ٹھیک، اچھا، ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے ذکر کر دوں تاکہ بات پوری ہو جائے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور صحیح مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کئی مرتبہ مختلف چیزوں کی بیعت لی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، بیعت کرنے کے لیے جب فرمایا کہ الا تبایعون رسول اللہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نئی تو بیعت کی تھی، وَكُنَّا حَدِيثُ بَيْعَةٍ، کہ ہم حدیث عہد بِبَيْعَةٍ، ہم نئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے۔ تو فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم تو آپ کی بیعت کر چکے ہیں، اب کس چیز کی بیعت کریں؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مختلف چیزوں پر بیعت کرنے کا حکم فرمایا کہ ان چیزوں پر بیعت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی اور ایمان کی، ہجرت کی بیعت یہ الگ ہو جاتی تھی، اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نیک اعمال کی بیعت لیا کرتے تھے، اور یہی اصل ہے، یہی بنیاد ہے کہ بعد میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا تو ایک بیعت ہوتی تھی خلافت کی بیعت، ٹھیک، وہ تو ایک امیر مقرر ہوتا تھا، خلیفہ مقرر ہوتا تھا، ان کی بیعت کی جاتی تھی، وہ تو ایک بالکل جداگانہ بیعت، اور وہ تو کئی صورتوں کے اندر لازم ہوتی تھی کہ یہ بیعت کرنی ہی کرنی ہے۔ دوسری پھر جو بیعت ہوتی تھی وہ ہوتی تھی امور جو خیر ہوتے تھے، بھلائی والے کام ہوتے تھے، نیکی والے کام ہوتے تھے، وہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو دیکھ کر یہ بیعت لی جاتی تھی، اور شروع سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجا کہ وہ جائیں اور آپ کی طرف سے عورتوں سے بیعت لیں، اور انہی چیزوں پر، مختلف چیزوں کے اوپر انہوں نے جا کے بیعت لی۔ تو پیری مریدی کے اصل ان آیات اور ان احادیث طیبہ سے ثابت ہوتی ہے کہ کسی کامل شخص کو اپنا رہنما اس لحاظ سے مقرر کرنا کہ وہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر کاربند رکھے۔ وہ خود بھی چل سکتا ہے، لیکن پیر کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ بعض اوقات ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا، تو پیر و مرشد جو ہوں گے، جو کامل ہوں گے، خود سنتوں کے متبع ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر ہوں گے، وہ کیا کریں گے کہ ایسا بندہ جب راہ سے ہٹنے لگے گا تو پھر اس کو راہ کی طرف لے جائیں گے۔ تو اصل بنیاد یہ چیز ہے، اسی وجہ سے ان کو مرشد کہا جاتا ہے کہ وہ رہنما کہتے ہیں اور ہدایت۔ جمیل صاحب، انہوں نے بات کی کامل کسی شخص، کامل کسی مومن، تو یہ جو کامل مومن ہے، جامع شرائط ہے، اس کی بھی کوئی شرائط ہیں کہ وہ کس شخص کے بارے میں ہے کہ جن کے آدمی بیعت کر سکے اور جن کو پیر بنا لے؟ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسے ابھی ڈیٹیل سے معلوم ہوا کہ بیعت کا جو مقصد ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ایک زندگی گزارنے کا ایک عہد و پیمان کرنا ہے،
اور یہ عہد و پیمان صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے کیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے، مومنات سے بھی بیعت لی ہے۔ تو یہی طریقہ کار اسلاف کا چلتا آ رہا ہے کہ ہر بعد میں آنے والے اشخاص اپنے سے پہلے جو دینی مذہبی شخصیت ہیں، جن کے دین کی خدمات ہیں، ان کے ہاتھوں پر ایک بیعت کا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے تاکہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی کو گزارا جا سکے۔ جی، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے قرب میں رہا جائے، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو اب ایک سلسلہ یہ بیعت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائیں گے اور لوگ ان سے بھی بیعت کریں گے ان سارے معاملات پر۔ تو اب یہ جو وہ شخص کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، جس کو پیر بنانا ہے، جی، تو کسی بھی شخص کو پیر بنانے سے پہلے اس کے اندر علماء نے 4 باتوں کو ضروری قرار دیا ہے کہ پیر بنانے سے پہلے اس شخص کے اندر 4 باتوں کا لحاظ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ پہلے عقیدے کی بات، سب سے پہلی بات ہی عقیدہ، اس کا یعنی مومن ہو، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کی گمراہی کا شکار نہ ہو۔ ٹھیک، کیونکہ پیر کا عربی میں جو متبادل لفظ ہے وہ ہے مرشد، اور مرشد کا معنی ہے ہدایت دینے والا، راہنما۔ تو اگر وہ پہلے ہی سے خود گمراہ ہوگا، گمراہ کا مطلب جس کا راستہ ہی، جس کو آگے منزل سے جو بھٹک گیا، تو ایسا شخص جو خود گمراہ ہوگا وہ لوگوں کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ یعنی اس کے اپنے عقائد درست ہونا، عقائد درست ہونا، سنی صحیح العقیدہ ہونا، یہ سب سے بنیادی شرط ہے۔ اس کے بعد صحیح العقیدہ کو تھوڑا آسان فرما۔ صحیح العقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے نظریات، ٹھیک، صحیح العقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامی نظریات ہیں، ٹھیک، جو عقائد اہل سنت ہیں، ان تمام عقائد اہل سنت کو وہ مانتا ہو، تسلیم کرتا ہو، کسی بھی عقیدے میں وہ اس کا انکار نہ کرے۔ ٹھیک، تو ایسا شخص اگر کوئی بھی ایسا شخص جو عقائد اہل سنت کے خلاف نظریات عقائد رکھتا ہے تو ایسا شخص گمراہ ہے، صحیح، یہ شخص پیر بنانے کے قابل نہیں ہے۔ اب پہلی شرط یہ ہوئی کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اور دوسری شرط یہ کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، یعنی عالم دین، عالم دین ہو کہ جو کتابوں کے ذریعے سے علوم جو علماء نے مسائل لکھے ہیں اس کے ذریعے سے اپنے درپیش مسائل، اپنے متعلقین مریدین کے مسائل جو اس سے وابستہ ہو کر لوگ پوچھیں گے تو وہ اس حوالے سے ان کی شرعی رہنمائی کر سکے۔ تو اتنا علم اس کو ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار، گناہ کرنے والا، اور معلن یہ اعلان سے ہے۔ اعلان کا مطلب ہوتا ہے کہ علل اعلان، کھلم کھلا لوگوں کے سامنے وہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرتا ہو، اعلانیہ فسق، اعلانیہ فسق، فجور نہ میں مبتلا نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ داڑھی منڈانا یہ ایک گناہ کا کام ہے، فسق ہے۔ نماز نہ پڑھنا، اسی طرح لمبے لمبے بال رکھنا، عورتوں کی مشابہت کرتے ہوئے کندھوں سے بھی نیچے بال پہنچا دینا، اسی طرح سونے کی انگوٹھی پہننا، یہ سب حرام ناجائز گناہ کے کام ہیں۔ ریشمی لباس پہننا، یعنی آپ نے ان چیزوں کی طرف ایک طرح کی نشاندہی کر دی کہ جن کو دکھا کر اہل سنت کو بدنام کیا جاتا ہے کہ پیری مریدی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پیر اور ایسے مرید، تو جبکہ یہ نہ پیر ہے نہ مرشد ہے، یہ لوگوں نے اس کو پیر سمجھ لیا ہے، جو لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اس کو خود توبہ کر کے کسی جامع شرائط پیر کا مرید ہونا اس کو بھی حاجت ہے کہ یہ خود کسی کامل پیر سے، جامع شرائط پیر سے بیعت ہو۔ تو تیسری شرط کیا ہوئی کہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی کھلم کھلا اعلانیہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ اور چوتھی شرط جو اس بیعت کا ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اس کا سلسلہ یعنی یہ جس پیر سے مرید تھا وہ پیر صاحب بھی آگے کسی سے مرید ہوں گے، تو یہ سلسلہ چلتے چلتے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو. اب چاہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سرکار تک پہنچے، حضرت عمر تک کے ذریعے، حضرت عثمان غنی کے ذریعے، یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، یعنی کسی بھی صحابی رسول کے ذریعے اس کا یہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط ہو. اگر درمیان میں ایسا ہو مثال کے طور پہ کہ 3-4 اسٹیپ تک تو ایک کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، لیکن اگلا جو شخص تھا اس نے کسی سے بھی بیعت نہیں کی تھی، بس وہ ایک دیندار آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، صحیح العقیدہ تھا، لیکن اس نے آگے کسی سے اوپر بیعت نہیں کی تھی، اس کا یہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں رہا، بیعت کا کڑی در کڑی سلسلہ ملتے ہوئے نہیں جا رہا. تو ایسا شخص بھی پھر جو ہمارا مروجہ انداز ہے بیعت کا پیر بنانے کے اعتبار سے، یہ اس کا اہل نہیں ہوگا. تو یہ 4 باتیں، سنی صحیح العقیدہ ہو اور عالم دین ہو، فاسی کے مولن نہ ہو، اور اس کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. تو یہ 4 باتیں جس ہستی میں، شخصیت میں پائی جائیں گی، اب اس کا انسان بیعت ہو سکتا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا ان کا سلسلہ متصل ہے؟ مریدین کو بھی پتہ ہونا ضروری ہے ٹوٹل ڈیٹیل کے ساتھ. بالکل، یہ جو بھی پیران اعظام ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ ایک سلسلہ، ایک شجرہ شریف جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ شجرہ ہوتا ہے، اس شجرے کے اندر باقاعدہ ایک کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہوتی ہے. اب جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ بیعت کا سلسلہ صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین سے ہوتا یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آتا ہے، قطب مدینہ تک آتا ہے، اور پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قطب مدینہ سے بیعت ہیں. تو یہ جو ایک سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے بیعت کا، تو اس درمیان میں کوئی بھی کہیں پہ بھی گیپ نہیں ہے. بیعت کا یا خلافت کا احسان صاحب کیا، یعنی ایک بیعت کا سلسلہ، ایک خود خلافت کہاں سے ملی، ان دونوں میں کون سا سلسلہ ان کا متصل ہونا؟ دیکھیں جو بیعت ہے، جو کرے گا بیعت وہ وہی کرے گا نا جو جسے بیان کیا کہ خلافت کہاں سے ہے؟ اس کا سلسلہ متصل ہونا چاہیے، یعنی درمیان میں کوئی کہیں سے ٹوٹا ہوا نہ ہو راستہ. یہ جو کڑی جا رہی ہے یہ اوپر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک نے اسے اجازت دی ہوئی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی خلافت ہے یہ مختلف صحابہ کو دی، جن میں سر فہرست ایک نام سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ہے. انہوں نے یہ خلافت حضرت امام حسین کو دی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین کو دی. انہوں نے حضرت سیدنا محمد باقر رضی اللہ عنہ کو دی. انہوں نے امام جعفر صادق کو دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے امام موسیٰ کاظم کو، پھر انہوں نے امام علی رضا کو، پھر انہوں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. یوں سلسلہ چلتے 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 یہ آگے جاتا ہے. تو یوں جو یہ اتصال ہے نا، یہ بیعت کے لیے شرط قرار دیا گیا کہ یہ ہونا ضروری ہے، جبھی آپ کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہوگا. ماشاءاللہ. کچھ سوالات بھی ہیں، ناظرین بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، پیری مریدی سے متعلق بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کیا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا بذریعے ٹیلی ویژن مرید ہو سکتا ہے بندہ؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم غوث اعظم دستگیر کو حسنی اور حسینی سید کہہ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب عطا فرما دی. ٹیلی ویژن کے ذریعے بیعت ہو سکتے ہیں؟ ٹیلی ویژن کے ذریعے جو لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے، تو اس دوران پیر صاحب کی طرف سے جب بیعت کروائی جا رہی ہو، تو جو بیعت ہونا چاہ رہا ہے تو وہ لائیو سلسلے کے دوران بیعت ہو سکتا ہے. علماء نے خط و کتابت کے ذریعے سے بھی بیعت ہونے کا ذکر فرمایا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر پیر صاحب کے پاس کسی نے ایک خط بھیجا جس میں اس نے بیعت ہونے کی خواہش کی کہ میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، اور پیر صاحب کی طرف سے قبول ہو گیا، اس کو جواب پہنچا دیا گیا، تو یہ بھی بیعت ہوتی ہے. ٹھیک. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار رہا ہے، تو اس میں عام طریقہ رہا ہے، اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت فرماتے تھے. لیکن جو خواتین تھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواتین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، یا انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لی. یہ بیعت زبانی ہوتی تھی. زبانی. اچھا، یعنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے
کبھی کسی خاتون کے ہاتھ کو اس نہیں طرح ملایا۔ اچھا، ایک طریقہ کار یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین سے بیعت کی، اس کا ایک طریقہ یہ کہ پانی کا ایک برتن، جی ہاں، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کے برتن کے ایک طرف اپنے ہاتھ کو رکھا، پانی میں ہاتھ ڈالا، اور دوسری طرف جو خواتین ہیں، مسلمان صحابیات ہیں، انہوں نے بھی پانی میں ہاتھ ڈالا۔ تو یہ پانی کے ذریعے سے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مس ہوا ہوا پانی، وہ ان کے ہاتھوں کو بھی سبحان اللہ۔ مس کر رہا ہے۔ ایک انداز یہ تھا، یعنی ڈائریکٹ ہاتھ سے ہاتھ نہیں، عورتوں کے حوالے سے، عورتوں سے۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ایک طریقہ کہ کوئی چادر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتی اور وہ خواتین تک بھی وہ چادر پہنچتی۔ تو ان دونوں طریقوں میں سے بھی ایک کوئی طریقہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور زبانی بیعت بھی ثابت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے کہ مفتی حسان صاحب نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر کو بھی خواتین سے بیعت لینے کے لیے بھیجا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان تمام امور پر جن کے کرنے کا حکم تھا، جن سے بچنے کا حکم تھا، ان تمام امور پر خواتین سے بیعت لی کمرے سے باہر، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو پردے سے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلایا۔ خواتین نے بھی اندر سے اپنے اپنے ہاتھوں کو کمرے میں ہی پھیلایا، ہاتھ سے ہاتھ مس نہیں ہوا، یوں بیعت ہوئی۔ تو یوں بھی ایک بیعت ہوتی ہے۔ تو عام طور پر اب یہ ہوتا ہے کہ لائیو ٹرانسمیشن میں بھی اگر بیعت ہو رہی ہوتی ہے تو پیر صاحب جو بیعت کے کلمات کہہ رہے ہیں، وہی مرید دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، لائیو ٹرانسمیشن کے دوران وہ بھی ان الفاظ کے ذریعے سے بیعت ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے بیعت ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو بھی ہے فون پر بھی ہو سکتی ہے، خط و کتابت پہ بھی ہو سکتی ہے، وکیل کو کہہ دیا تو وہ بھی بیعت کر سکتا ہے۔ حسان صاحب، بار بار بیعت کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ابھی تو حدیث پین کی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کے حضرت عوف بن مالک الاشجعی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 9 مرتبہ، 8 مرتبہ یا 7 مرتبہ بیعت لی۔ کمال، سبحان اللہ۔ وہ تجدید بیعت ہی تھی، الگ الگ۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ ہمارے جو بھائی نے سوال کیا تھا اس میں ایک تھا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حسنی اور حسینی کہہ سکتے ہیں یا کیوں کہتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں، اور کہیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسنی اور حسینی سید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ماں کی طرف سے وہ حسینی ہوتے ہیں اور باپ کی طرف سے حسنی ہوتے ہیں، بسا اوقات ماں کی طرف سے حسنی اور باپ کی طرف سے وہ حسینی ہوتے ہیں، تو یوں ان کو حسنی حسینی سید کہا جاتا ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو جد امجد بنتے ہیں وہ سیدنا عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے سیدنا امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کربلا معلیٰ میں بھی موجود تھے، اور ان کا نکاح ہوا تھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو جو اب حضرت امام حسن مثنی ہیں وہ امام حسن کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، اور جو فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ حضرت امام حسین کی اولاد ہیں، اور ان دونوں سے سیدنا عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور انہی میں سے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کی ولادت ہوئی۔ بعد میں جو عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اوپر آبا و اجداد میں سے آتے ہیں۔ یعنی حسنی یوں ہے۔ جی، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حسنی ہیں وہ والد کی طرف سے حسنی ہیں، ٹھیک، اور یہ عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حسنی حسینی سید تھے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ان کی والدہ یہ حسینی سیدہ تھیں اور والد جو تھے وہ حسنی سید تھے، تو سب سے پہلے یہ حسنی حسینی سید ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اور پھر آگے کئی سلسلے ایسے چلتے رہے کہ ماں کی طرف سے وہ جا کے حسنی بنتے تھے، ماں باپ کی طرف سے حسینی، یا اس کا عکس ہوتا تھا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد کی طرف سے یہ حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، تو اس لیے آپ کو حسنی حسینی کہا جاتا ہے۔ بنیادی اعتبار سے آپ حسنی سید بنیں گے، لیکن والدہ کی طرف سے حسینی ہونے کی وجہ سے آپ کو حسینی سید بھی کہا جاتا ہے۔ گویا کہ دونوں شہزادوں کا اور ان کا فیض جو ہے وہ الحمدللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ ملا ہے، اور وہ حسنی حسینی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو وہ تھے نا کہ جن کو دونوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو گویا کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے۔ چہرے سے مشابت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پاؤں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شبیہ رکھتے تھے
رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے، اور خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور آپ نے ادائے مصطفیٰ کو اسی طرح ہی ادا کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی ان کا چہرہ آپ سے نہیں بلکہ رسول اللہ سے ملا، ان سے مشابہت ہے۔ کتنے ایک آپس کی محبت کی باتیں بھی ہیں، اور ان اہل بیت اطہار اور ان کے بچوں سے خلفۂ راشدین میں سے خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی پیار اور محبت کا اظہار بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ بات چلی ہے تو یہاں آسان صاحب ایک اور بات ہے کہ سید ہونے پر آپ نے بات کی، پیر کے لیے بھی سید ہونا یہ شرط ہے یا کیا ہے؟ ایسی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی دیکھیں جو شرائط ابھی مفتی جمیل صاحب نے بیان کی، تو اگر ہم اس کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو ایک سوال یہاں پر یہ اٹھ سکتا ہے کہ ان شرائط کی حیثیت کیا ہے، یعنی ان کا ثبوت کہاں سے ہے، کس طریقے سے یہ شرائط آئی ہیں۔ تو اس کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ جس طرح ہر فن والے یہ اپنی اپنی شرائط مقرر کرتے ہیں، جیسے کہ مفسرین جو ہیں تفسیر کے لیے اپنی شرطیں مقرر کرتے ہیں، حدیث والے یہ اپنی شرطیں مقرر کرتے ہیں، صحیح حدیث جو ہے اس کی شرطیں کہ اس کی سند متصل ہو تو راوی عادل ہو، ضابط ہو، شذوذ نہ ہو، علت نہ ہو، جو بھی ان کی شرائط انہوں نے ذکر کی ہوئی ہیں، تو انہوں نے شرطیں ذکر کی ہیں کہ بھائی یہ والی شرطیں پائی جائیں گی تو یہ حدیث اس درجے کو پہنچے گی۔ اور اسی طرح آپ فقہ کے اندر آ جائیں تو فقہی مسائل کے اندر اس طرح کی شرائط اور یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو اب جو بیعت کا اصل مقصد ہے، کیونکہ بیعت یہ دنیاوی ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ کسی پیر صاحب سے بیعت ہو جائیں تو اچانک آپ کی لاٹری لگ جائے گی، آپ کو بانڈ لگنا شروع ہو جائیں گے، اور جیسے ہی آپ بیعت ہوئے تو گھر سے جو ہے نا وہ سارے آصف جنات آپ کے دور ہو جائیں گے اور جنات آپ کے گویا کے تابع ہو جائیں گے، اور یہ چٹکی بجاتے آپ کے یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ پیر بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا، سنا تو یہی ہے کہ اسی وجہ سے نہیں، یہ مقصود نہیں ہوتے۔ یہ برکتیں بہت ساری علیحدہ سے حاصل ہوں الگ بات ہے، لیکن جو مقصد اصلی ہے بیعت کرنے کا وہ اس کو رہنما بنانا ہے تاکہ وہ اسے راہ سلوک پر چلائے اور راہ سنت پر اس کو مستقیم رکھے، پابند رکھے۔ قرآن و سنت ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، اور پیر و مرشد جو ہوتے ہیں وہ انہی کی روشنی کے اندر آگے چلا رہے ہوتے ہیں، اس پر ثابت قدم رکھتے ہیں۔ تو اب یہ جو شرائط اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اول تو اس میں سید ہونا ذکر نہیں کیا گیا، اور بندہ چونکہ جس راہ پر چل رہا ہے تو اس راہ کے چلانے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر پابند رکھنے والے جو حضرات ہیں، انہوں نے بھی اس کے لیے شرائط مقرر کی کہ بھئی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ شرط ذکر کی گئی کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، یعنی بد عقیدہ نہ ہو، بد مذہب وہ نہ ہو، اس لیے کہ جو بد مذہب ہوگا وہ خود راہ پر نہیں ہے، وہ خود راہ سے دور ہے، اس سے تو دور رہنے کا قرآن و سنت پہ حکم ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالمین کے ساتھ مت بیٹھ، ظالموں کے ساتھ مت بیٹھ، اور ظالم سے مراد یہاں پر کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، بد مذہب بھی ہے۔ ٹھیک، تو اس میں تو قرآن تو منع کرتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم ہیں ان کی طرف تو تم مائل بھی نہ ہو۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب تک جانے سے منع فرما دیا۔ تو اس لیے جو خود راہ پر نہیں ہے، خود عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، اس کا نظریہ خود درست نہیں ہے، تو وہ آپ کے نظریات کو کہاں صحیح رکھے گا؟ آپ کے نظریات تو خراب رہیں گے، اور جب نظریات خراب رہیں گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل کا فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ مؤمن، جب وہ صحیح ایمان والا ہوگا تو ہی اس کا عمل اس کو فائدہ دے گا۔ پھر اس کے بعد جیسے دوسری شرط یہ ذکر کی گئی کہ وہ علم والا ہو، یعنی اس کے پاس علم موجود ہو، اس لیے کہ جو علم والا ہوگا وہی تو آپ کی رہنمائی کرے گا۔ صحیح، جس کو خود علم نہیں ہے وہ تو خود اس بات کا محتاج ہوگا کہ وہ ان چیزوں کا علم حاصل کرے۔ اب ظاہر ہے کہ جو علم کی دنیا ہے وہ تو بہت وسیع ہے، اور مختلف اس کے اندر علوم ہوتے ہیں، تفسیر کے علوم الگ ہیں، حدیث کے علوم الگ ہیں، فقہ کے علوم الگ ہیں، لیکن جس کو ہم اپنا پیر و مرشد بنا رہے ہیں وہ کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں؟ وہ اس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں کہ جو ہماری باطنی خرابیاں ہیں، ظاہری خرابیاں ہیں، یہ ہم سے دور ہوں اور ہم راہ پر مستقیم رہیں۔ تو اصل جو پیر سے بیعت ہونا تھا وہ یہ تھا کہ جو راہ ہم چل رہے ہیں اس راہ پر وہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ تو ان چیزوں کا علم یہ اس کے لیے خاص طور پر ضروری ہے
کہ جن کے لیے ہم نے ان کی بیعت کی ہے، جن پر وہ ہمیں چلانا چاہیں، صحیح. ہماری باطنی اور ظاہری بیماریوں کے وہ ایکسپرٹ ہوں، جس کے ذریعے سے وہ ہمیں اس راہ پر چلاتے رہیں. اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک عالم کا کام ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ علم والے اور بے علم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کی جو خوف و خشیت ہوتی ہے وہ صرف علماء ہی کے پاس ہوتی ہے، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں. اسی طرح سلسلہ متصل ہونا، تو آپ حدیث صحیح کو دیکھ لیں، محدثین نے شرط مقرر کی کہ صحیح حدیث وہی ہوگی کہ جو متصل ہوگی، درمیان میں سے اگر کہیں انقطاع آ گیا تو محدثین کے نزدیک وہ حدیث صحیح نہیں رہتی. پھر اس میں ایک الگ کسی اور کیٹیگری میں الگ بحث ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ضعف کے درجے میں پہنچ جائے، کسی درجے میں بھی پہنچ جائے، اپنا ایک مسئلہ ایک الگ ہو جاتا ہے. لیکن شرط مقرر کی گئی نا اس لیے کہ جو اصل مقصود تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا تھا. پیر کا کام ہی یہ تھا، مرشد کا کام ہی یہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلا کے اس پر ثابت قدم رکھے گا. اگر مرید ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کا کام ہے کہ جیسے اسے معلوم ہو وہ اس کو تنبیہ کرے. باقی یہ ساری چیزیں کہ جو ہم نے شروع کے اندر ذکر کی، یہ پیر کے لیے کوئی ضروری نہیں، اور ان شرائط میں کہیں بھی سید ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا. ایسا شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ سادات کرام نے غیر سادات کو خلافتیں دی. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی سید نہیں تھے، لیکن ان کو امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خلافت ملی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشائخ میں سے غوث پاک، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کئی جو ہے مشائخ ہیں جو سادات کرام نہیں تھے، ان کو حاصل ہوئی. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سید نہیں ہے، لیکن سیدوں نے ان کو اجازت دی اور آگے سیدوں نے ان سے بیعت کی ہے. تو اس لیے یہ کوئی شرط کہیں پر بھی مذکور نہیں ہے کہ وہ سادات کرام میں سے ہوگا، نہ یہ حدیث صحیح کے لیے شرط ہے، نہ ہی یہ پیر بننے کے لیے شرط ہے. بہت اچھی ڈیٹیل اور تفصیل آپ نے بیان کی. اور ناظرین کرام، یہی اصل پیری مریدی کا تصور ہے. مرید اپنے پیر کے پیچھے چلتے رہیں، اور پیر وہی کہ جو خود شریعت کے پیچھے چلے، نہ کہ ایسا کہ آج کہ پیر ہی اگر شریعت سے ہٹا ہوا ہے اور لوگ اسی کو بنیاد بنا کر اہل سنت کو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں ایسے پیروں کی بھی کمی نہیں، الحمدللہ، جو جامع شرائط ہوتے ہیں اور لاکھوں لاکھ لوگوں کو شریعت مطہرہ کے پیچھے وہ چلا رہے ہیں. آج کے دور میں تو آپ جہاں دیگر مشائخ اہل سنت دیکھتے ہیں تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جن کا فیضان ہے، اور صرف پاکستان نہیں دنیا بھر کے کتنے ممالک کے اندر ہیں کہ جن کو راہ سنت پر الحمدللہ چلا دیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو بھی مشائخ اہل سنت کا ادب احترام بھی نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. جو اللہ سے ملا دے